4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں ہو تو 4 بھائی کھائیں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے, ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان. یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا, آپ کا دن کا چین لوٹے گا. دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے. السلام علیکم ناظرین. ڈاکٹر زرکا سہروردی نے اسمبلی میں جھولی اٹھا کر ایسی درد بھری بد دعا دی کہ پورا ایوان خاموش ہو گیا. انہوں نے کہا, یا اللہ, جس نے عمران خان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی تو اسے ذلیل و خوار کر دے. ہمارا قائد عمران خان ہے اور رہے گا. ناظرین, آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا, پھر خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر تفصیل سے بات کریں گے. تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ. معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی, لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. بند کر دیجئے, یہ ہم نہیں اس کے متحمل, ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے, ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان. یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا, آپ کا دن کا چین لوٹے گا. دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے, ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے, ہماری اخلاقیات ہیں. آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں, فارم 47 کو 45, جو مرضی کر لیں آپ. جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں, ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ, جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے, اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں. کس قسم کا ایوان ہے یہ؟ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں, کوئی جواب دے نہیں ہے. کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ Where are they? آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں. I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, نہیں. اب جیسے ویلکم کر. سر دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی, تو سامنے آئے نا, پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں, آگے آئیں. ہاں, پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب آپ لوگوں کے کام. اچھا اب سن لیں. دیکھیے جی, میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے. میں تو نہ سمجھ, بے وقوف, جو مرضی ہوں. میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے. ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے. احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے, اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ, یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں, کیا ان کو سمجھ آتی؟ یہ دیکھیں, ایک ایک چیز 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی, سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ The word rape has been expunged. Good. ٹھیک ہے جی. اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں, بیکاز بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے. پلیز لیٹ می اسپیک, پلیز لیٹ می اسپیک. I am only, this is the only power I have in this house is to speak, and I am. ٹائم ضائع نہ کریں, she is the most fiery speaker. اچھا جی, 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے, اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ پچھلا جو آئی ایم ایف کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی, اس کا 42% آپ نے ایم این ایز کو گرانٹس دیے تھے, کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا. اس کو بھی ایکسپنج کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان, آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو, 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو, اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے. اور پھر آپ جناب, اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈرامہ ہے؟ پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ, آؤٹ آف, اٹ از اے یوزلیس پروگرام. گاڑیاں اور گھروں کی مراعات, یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں. بیوروکریسی 10% جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے, اور بیوروکریسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونی دیتی. آپ کی ایس آئی ایف سی کیوں ناکام ہے؟
کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ جائیں گوڈے گٹے پکڑیں چین کے, سعودی عربیہ کے, امریکہ کے, لیکن کیا ملے گا؟ جس انسان میں خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے, اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے. آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ وی آر دا وکٹمز آف کلائمیٹ چینج. ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیرس کلب آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں, they are supposed to give us money. کیوں نہیں مانگتے ان سے؟ کیوں نہیں ان سے نیگوشیٹ کرتے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ؟ نہیں ہے ہم میں اتنا دم, بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے ہیں نا جی. ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے, وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائق, اگر لائق ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے, ہماری کیبنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ. ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری, آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا, کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, جس کا ضمیر جاگتا ہو, جس میں اخلاقیات ہو, وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے. آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں. آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں. 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں. انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے, اور باقی جو نہیں ہے ان کی اولاد, انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں. اور باہر جا کے لنڈن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں, کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں؟ میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی, میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے. کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن؟ پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے, کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ. 11,000 ڈالر, 11 بلین ڈالر. سنیں, دیکھیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں, تحمل پیدا کریں, سننے کی اپنے میں. آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے, اپنے ایکسپینسز کم کریں. پہلے 11 بلین کی بات سنیں. کہاں سے آئے 11 بلین US ڈالر جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پارکڈ ہیں, جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں, جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں؟ دینا منی ٹریل. کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری؟ 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں, جن کی گاڑیاں ہیں, جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے. انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے؟ اشرافیہ کو ٹیکس کریں. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن اورنگزیب صاحب, you will go in history as one of the people. I will not take the word, name the word, because وہ پھر ایکسپانج ہو جائے گا. So you have to remember, اگر آپ پاکستانی ہیں, جو لوگ, اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی تو پہلے سے شروع کریں. اپنی کوئی منی ٹریل لیا تک آپ نے؟ حدیبیہ سٹارٹ کریں, کہیں چلے جائیں آپ. وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں. اچھا, ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں. کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی, پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب. وہ عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم. 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا, پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا. شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. تو ملک کو, جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مرضی بات کریں. ملک کو میرا وقت, میں 4 منٹ ایکسٹرا لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں. تھینک یو سر. اچھا, ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے, میں نہیں چھوڑوں گی, یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے, ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے ہیں, ڈیپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاءاللہ, لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں, اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟
اس کا بھی حساب دے. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ, آئی یوز ٹو لیو ان دبئی, مڈل ایسٹ میں میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی, بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے, اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدھوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن, تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ, ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے, ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ, ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے. اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لنڈن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے, جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا, اس طرح کا طواف ہے ان کا لنڈن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے, کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسٹس ہیں, آپ کا ریکو دیکھ, آپ کا باقی جو آپ کے لیتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے, ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے, اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں. ناظرین, آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. اب بتائیے آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ آپ ڈاکٹر زرکا کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست سے متعلق ایسی ہی تازہ, اہم اور دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.